فرمائے دیجیے گا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے تو چیلنجز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. آج 2 رکنی بینچ نے بھی ان کی استدعا مسترد کر دی سینئر لائر کے قتل کے کیس میں جو ان کو نامزد کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا توشہ خانہ کیس کے اندر ایک ٹیمپرری ریلیف تو ان کو ملی ہے, آئرونکلی اگین ایک اس بینچ سے جدھر وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی ایکسپٹ نہیں کر رہے. 7 دن بعد آپ کو کوئی اور مزید ریلیف ملنے کی امید ہے سیشن کورٹ سے, یا مسئلہ ہی پڑے گا؟ دیکھیں, اگر ان کو ادھر ایک جگہ سے ریلیف ملتی بھی ہے جس طرح آپ نے ذکر کی, تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلات مستقبل قریب میں مجھے کم ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر توجہ ان کے اوپر ہے. جو لا ہم نے دیکھا کہ جو نیب آرڈیننس کے اندر ترمیم کی گئی, میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی پرائم ایگزامپل نہیں ہو سکتی کہ کیسے آپ پرسن اسپیسیفک ایک لا کو بنائیں, اور جس طریقے سے وہ بنایا گیا اس میں جو تحفوں وغیرہ کا ذکر ڈالا گیا. تو حکومت کی تو کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف کو کسی نہ کسی مقدمے میں یا تو پکڑا جائے یا ان کو نااہل قرار دیا جائے. تو یہی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو مڈ نائٹ آرڈیننس آپ نے دیکھی ہے سر, جو بڑے زبردست طریقے سے نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی فروغ کر دیا, عارف الوی کی غیر موجودگی میں فائدہ بھی اٹھا لیا, یک اپنے تمام اصولوں پر پھر بھی گئے, پہلے 90 دن سے 14 دن کیا, اب اس کو 30 دن کر دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف چیئرمین کے اندر جانے کا وقت آ گیا ہے, یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے جو اتنی پھرتیاں دکھائی دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ فیصلہ کافی عرصہ پہلے کر لیا گیا تھا. یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ چیئرمین تحریک انصاف کا نہیں, یہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی سیاست کا مسئلہ ہے. ان کو پتا ہے کہ انتخابات کے اندر اگر ہم نے بہتر پرفارمنس کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تحریک انصاف جتنی کمزور ہو, چیئرمین تحریک انصاف جتنا سیاست سے آؤٹ ہوں گے ان کا اتنا سیاسی فائدہ ہے. یہاں پہ کوئی انصاف دلوانے کے لیے یا پاکستانیوں کی لوٹی ہوئی رقم دلوانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا جا رہا. یہ 2 سیاسی جماعتوں کا جو سیاسی ایجنڈا ہے یہ اس کی تکمیل کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے. باقی نیب ماضی میں بھی یہ کچھ کرتا رہا, کوئی نیب کی تاریخ آپ نے بھی بتائی. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ چیئرمین تحریک انصاف اس کے پہلے ایسے شخص ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. ماضی میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ رپورٹر حسین احمد چودھری بھی موجود ہیں. چودھری صاحب, فرمائیے گا کہ آج عدالت میں کنفیوژن کیا ہوئی؟ ایک دم یک تحریک انصاف کے چیئرمین نے ٹویٹ بھی کر دی اور بہت ان کو لگا کہ زبردست حق میں فیصلہ آ گیا ہے. کنفیوژن کیا تھی؟ جی بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں موقع دیا ہے. توشہ خانہ کیس کا اگر میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں تو یہ 5 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی نے سیشن کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ جو توشہ خانہ کیس ہے, الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے, شکایت ہے, وہ قابل سماعت نہیں ہے, لہذا اس پر پہلے فیصلہ کیا جائے. وہ درخواست سیشن کورٹ نے مسترد کر دی تھی اور انہیں 10 مئی کو فرد جرم کے لیے طلب کیا تھا. مین وائل آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ اریسٹ ہو گئے اور 10 مئی کو وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. پولیس لائن میں آپ کو یاد ہوگا وہاں پر سماعت ہوئی تھی اور توشہ خانہ کیس میں ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی. اسی کیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا ان کے وکلا کی جانب سے, اور اگلے ہی روز یعنی 11 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سیشن کورٹ میں کارروائی تھی اس پہ حکم امتناع جاری کر دیا تھا اور وہ کارروائی روک دی تھی اور الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیا تھا. یہ وہی کیس تھا. اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا 23 جون کو, اور آج یہ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس کی جانب سے جو سب سے بڑی جو آج مجھ سمیت دیگر جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو کنفیوژن ہوئی, وہ کنفیوژن یہ ہوئی کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس میں جو عدالت ہے وہ آپریٹو پارٹ جو ہے وہ آخری پیراگراف وہ پورا پڑھ کر سناتی ہے کہ آیا جو درخواست ہے وہ منظور ہے یا مسترد ہے. اگر منظور ہے تو وہ کس حد تک جزوی منظور ہے یا فل منظور ہے یا جزوی طور پر مسترد ہے. تو آج اس طرح نہیں ہوا, بلکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے بیرسٹر گور, وہ جیسے ہی روسٹم پر آئے تو چیف جسٹس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی جو درخواست تھی جس پر فیصلہ محفوظ تھا, جس پر آج فیصلہ سنایا جانا تھا, وہ منظور ہو گئی ہے. اور لفظ الاؤڈ کا لفظ جو ہے وہ چیف جسٹس نے استعمال کیا. اس کے بعد جو بیرسٹر گور تھے وہ خود اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے, انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا ہماری درخواست جو سیشن کورٹ کے خلاف تھی فیصلے کے, کیا وہ منظور ہو گئی ہے؟ تو چیف جسٹس نے دوبارہ انہیں کہا کہ آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے. اس کے بعد جو بیرسٹر گور تھے وکیل, وہ باہر آئے اور انہوں نے سب سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کو فون کال پہ لیا اور فون کال پہ انہوں نے فوراً آگاہ کیا کہ آپ کو بڑا ریلیف ملا ہے اور جو چیئرمین جو آپ کی درخواست تھی وہ منظور ہو گئی ہے اور جو کیس تھا توشہ خانہ وہ ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا. اسی طرح جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہ بھی باہر آئے, انہوں نے بھی اپنے آفس کو آگاہ کیا اور اسی طرح جو الیکشن کمیشن کا عملہ تھا
انہوں نے بھی آ کر اسی طرح اپنے اپنے آفس کو آگاہ کیا. اب دیکھیں نا تکنیکی بنیادوں پر تو اب 7 دن کا ٹائم تو دے دیا اور ان کو کہا ری وزٹ کریں. اہم ترین سوالات ہیں جن کے جواب نہیں ڈھونڈے گئے, مگر جتنی پھرتی سیشن کورٹ میں دکھائی گئی, کیا یہ اسی بینچ کے سامنے کیس پھر سے لگے گا اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ بیکاز یہ تو ون آف دا کیسز ہے جس کو ایک لٹکتی تلوار کہا جاتا تھا کہ نااہل ہوئے تو ہوئے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کے بعد جو تحریری آرڈر آیا ہے اس میں اس کے 2 پارٹ تھے. ایک پارٹ تو ابھی بھی ہے کہ جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے, لیکن دوسرا پارٹ یہ تھا کہ جو کیس ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ ریمانڈ بیک کر کے اسی جو فاضل جج ہیں ان کے پاس دوبارہ بھیج دیا گیا ہے, اور انہیں یہ کہا گیا ہے, ہدایت کی گئی ہے کہ 7 روز میں دوبارہ سن کر فیصلہ کیا جائے. لیکن دوسری جانب جو چیف جسٹس پر عدم اعتماد کی درخواست دائر کی گئی تھی وہ اب کل ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اب کل دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ دیگر جو کیسز ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خود سنتے ہیں یا دوسرے بینچ کو بھجواتے ہیں. اسی طرح جو چیئرمین پی ٹی آئی نے سیشن کورٹ میں جو کیس کی سماعت کے لیے جو عدالت تبدیلی کی درخواست ہے وہ بھی اب کل ہائی کورٹ میں مقرر ہے. وہ بھی آپ دیکھنا ہوگا کہ کل اس پر عدالت کیا آرڈر کرتی ہے یا پھر وہ درخواست کسی اور بینچ کو بھیجی جائے گی. تاہم بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے اطہر کاظمی صاحب بتائیے گا, بڑا ہمارا المیہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں کر رہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں کر رہی. ایک عجیب سا منظر ہے. اور آج ایک بڑے سنگین مقدمے میں, قتل کے مقدمے میں سینئر وکیل عبدالرزاق شر کے, اس میں بھی 2 رکنی بینچ نے جو استدعا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کی, وہ گرفتاری منسوخ کرنے کی استدعا اور FIR درج کرنے والی وارنٹ منسوخ کرنے کی, وہ بھی رد کر دی. جی بالکل. دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کا ایک خاص طرح کا ان کا موقف ہے عدلیہ کے حوالے سے, اور یہ جو بیانیہ مہر شروع ہوا تھا یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ جی مخصوص بینچ, اب تو مخصوص بینچ والی بات نہیں رہی. اب تو جو بھی عدالت ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے یہ عدالتوں کو تواتر سے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی چیئرمین تحریک انصاف کو وہاں سے انصاف مل رہا ہے, وہاں سے انصاف مل رہا ہے, بڑا جلدی انصاف مل رہا ہے. تو وہ ایک بیانیہ ہے ان کا, اداروں کے خلاف کنٹینیوس ایک بیانیہ ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کو پولیٹیکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. جہاں تک چیئرمین تحریک انصاف کا تعلق ہے, مگر آپ ان سب مقدموں میں سے آپ کو کون سا لگ رہا ہے, کون سا مقدمہ سب سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ دہشت گردی کے مقدمات, یہ قتل کا مقدمہ یا توشہ خانہ کا؟ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا مقدمہ ہے جس کے اندر انہوں نے سزا دینی ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اگر یہ ان کو بھی پتا ہوتا کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے تو آدھی رات کو صادق سنجرانی کو جگا کے یہ آرڈیننس نہ پاس کروایا جاتا. 1 سال تک یہ پہلے مجھے اور آپ کو توشہ خانہ بتاتے رہے. اب اچانک توشہ خانہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا, یہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی. تو یہ ڈیلی کی بنیادوں پہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس چیز میں چیئرمین تحریک انصاف کو میدان سے آؤٹ کیا جائے. پر ابھی تک ان کے لیے بھی سچویشن کلیئر نہیں ہے. آلدو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا, عید کے بعد وہ ہو جائے گا, پر یقین کیجئے کہ ابھی تک بھی چیزیں حتمی مراحل میں نہیں ہیں.